اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی یہ ارشاد فرمایا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، آپ کے جو صحابہ ہیں، یہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں انتہائی نرمی کے ساتھ ملتے ہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچا دیں، کسی بھی قسم کی، کوئی دلی تکلیف، کوئی بات سے ہونے والی تکلیف، کوئی ڈانٹ کی تکلیف، کوئی گالم گلوچ کی تکلیف، یہ ساری تو بہت بڑی چیزیں ہیں۔ اگر کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ بھی ساتھی نکالنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ مومن مومن کا آئینہ بنا ہوا ہے اور اپنا گھر دینے کے لیے تیار، اپنے مال میں حصہ دینے کے لیے تیار، اپنی 2 بیویاں ہیں تو ایک بیوی کو طلاق دینے کے لیے تیار، اتنے رحماء بینہم۔ لیکن اب ان کو جو آپس میں رحم دل ہیں، ان کو کمزور نہ سمجھو، ان کو یہ نہ سمجھو کہ انہیں لڑنا نہیں آتا۔ اشداء علی الکفار، یہ کافروں کے اوپر بڑے سخت ہیں، جب جنگ کے اندر اترتے ہیں تو ان سے بڑا بہادر بھی کوئی نہیں ہوتا، ان سے سخت تلوار چلانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ یعنی اس چیز سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب وہ آپس میں رحم دل تھے، نرم تھے، بہت نرم مزاج، ایک دوسرے کے لیے ہر وقت دروازے کھلے ہیں، دل کے دروازے بھی کھلے ہیں، گھر کے دروازے بھی کھلے ہیں، جب جو آئے۔ خون کے رشتے سے بھی بڑھ کر یہ کلمے کا اور اسلام کا رشتہ آپس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بنا ہوا تھا۔ لیکن یہ کمزوری نہیں تھی کہ رحم دلی دکھانا، کچھ لوگ رحم دلی کو کمزوری سمجھتے ہیں، کچھ لوگ نرمی کو کمزوری سمجھتے ہیں۔ یہ نرمی، یہ رحم دلی، یہ سب چیزیں یہ کمزوری نہیں تھی، یہ ان کا آنسو بہانا، ان کا سجدہ کرنا، یہ بھی ان کی کمزوری نہیں تھی، بلکہ اصل طاقت ہی ان کی یہ تھی، اصل ان کی جد و جہد ہی یہ تھی کہ آپس میں رحم دلی ایسی ہو کہ جب ہم متفق ہو کر لڑیں تو ہمارے مد مقابل جو بھی آئے اس وہ ہم سے مقابلہ نہ کر سکے، اس کے اندر اتنی ہمت نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین کے آگے جھکنے والا انسان زندگی میں کبھی نہیں جھکتا، کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ اللہ کے آگے جو جھک جائے اللہ رب العالمین اس کو در بدر نہیں بھٹکنے دیتا، وہ در بدر اس کو سجدے کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ آج ہم دنیا کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی لوگوں نے اپنے حاجت روا مشکل کشا بنائے ہوئے ہیں، کوئی کسی زبان میں ہے، کوئی کسی زبان میں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ہے کہ کوئی کسی بھی زبان میں اللہ کو یاد کرے، اللہ رب العالمین ہر وقت سننے والا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طاقت ہے، یہ پاور ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے حاجت روا مشکل کشا بنائے ہوئے ہیں، اور جب ان کے پول کھلتے ہیں پیروں کے تو پھر جو ان کے مریدین ہوتے ہیں ان کے دل بھی بیٹھ جاتے ہیں کہ اب ہم کس در پہ جائیں۔ یہی تو تھا جس کے پاس جایا کرتے تھے، جس کے آگے ہم سجدہ کیا کرتے تھے، جس سے مانگا کرتے تھے، یہی تو تھا جس سے ہم منتر کروایا کرتے تھے، جس سے تعویذ بنوایا کرتے تھے۔ اب یہ سارا کچھ ہمارا ختم ہو چکا ہے، پھر آخر کار آنا انہیں بھی اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں ہوتا ہے، آخر کار جھکتے وہ بھی اللہ کے آگے ہیں، بہت شرمندہ اور نادم ہو کر۔ بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان راستہ اختیار کر لے غلط سے غلط، آخر کار اس کی منزل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ کوئی غلط سے غلط انسان ہے، برے سے برا انسان ہے، بھلے عیسائی ہے، یہودی ہے، سکھ ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، کوئی بھی ہے، کسی بھی در پہ چلا جائے اس دنیا میں، آخر کار اسے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہی پیش ہونا ہے۔ کیونکہ ہم موت کو اکثر آخری منزل سمجھ لیتے ہیں، حقیقتاً موت ایک راستہ ہے جو ہمیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں لے جاتی ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہیں، ایک نمونہ ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین،